کریم کی محافظت کے لیے ایک بار ان کی بلند صلوات یہ 10 دن کی پانیہ میں سفیدہ کی مسلسل کوشش اور کاوش کی بارگاہ حسین میں مقبولیت کے لیے بلند صلوات پردے میں موجود میری جملہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی دلوں میں حاجات لے کے آئی ہیں ان کی جملہ حاجات کی برابری کے لیے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام الزمان هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ادر اللہ تعالی فرجہ الشریف وسعر اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائهم مقاصد حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم قل لا اسألكم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات سامعین محترم آج 10 محرم ہے میرا جی تو نہیں چاہ رہا مشکل ہو رہا ہے فضائل پڑھنے میں لیکن کچھ ضروری گزارشات جو اپنے نوجوان بچوں کے لیے گزار کرنا چاہتا ہوں گرامی قدر حضرات میں بلا تمہید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر بالخصوص اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہ آخر میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں یہ سوچو کہ جب یزید کی حکومت 60 ملکوں پر قائم ہو چکی ہے تخت لگا ہوا ہے حکومت چل رہی ہے فوجیں موجود ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے سب نے بیعت کر لی تھی سب نے بیعت کر لی تھی یہ مولانا مودودی کی فکریں ہیں سب نے بیعت کر لی تھی تو جب سب نے بیعت کر لی تھی تو پھر اس کی وجہ کیا ہے ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد توجہ رکھیے گا جی تشریف رکھیں سوال میرا یہ ہے اپنے سنی شیعہ نوجوان مسلمانوں کے لیے کہ جب نظام سلطنت یزید کا ٹھیک سے چل رہا تھا سب صحابہ نے بیعت کر لی تابعین نے بیعت کر لی تبع تابعین نے بیعت کر لی تو پھر اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے حسین سے بیعت لینا ضروری کیوں سمجھا فکر بلند کرنا تھوڑی سی پھر اس کی وجہ کیا ہوئی کہ یزید سب کی بیعت کے باوجود حسین ابن علی سے بیعت لینا ضروری کیوں سمجھتا تھا یہ فکرہ میرا نہیں ہے مولانا مودودی
ایک دیوبند کی کانفرنس میں تشریف فرما تھے، تو کچھ مولویوں نے کہا کہ مودودی صاحب جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ جب سب نے بیعت کر لی تھی، دیکھو یہ لفظ اب میرے نہیں ہیں، آپ کے اپنے علماء کے لفظ ہیں کہ سب نے کر لی تھی، سب نے بیعت کر لی تھی، سب صحابہ نے بیعت کر لی تھی، تو حسین نے کیوں نہ کی؟ مودودی پھر بھی سید تھے، خون کی غیرت میں جوش آ گیا، مسند پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بکواس بند کرو، معیار حسین تھا، جب حسین نے نہیں کی تھی تو صحابہ نے کیوں کی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو صحابہ کون ہوتے تھے یزید کی بیعت کرنے والے؟ توجہ کا طالب ہو حضرات گرامی، مضمون پڑھوں گا، تفصیلات میں چلو جاؤں گا، وقت بہت صرف ہو جائے گا، لیکن میں جلدی کچھ نتیجے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سب نے کر لی ہے، اسے پتا تھا کہ اگر حسین سے بیعت مانگوں گا تو لعنت پیچھا نہیں چھوڑے گی، اسے پتا تھا کہ اگر حسین سے بیعت مانگوں گا تو لعنت پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ مباہلہ میں جب 5 گئے تھے تو اللہ نے کہا جو ان کے مقابلے پہ آئے گا فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے گی۔ 5 مباہلہ میں کھڑے ہو گئے، عیسائی سامنے سے ہٹ گئے، لعنت مباہلہ میں رکی رہی۔ میں نے لعنت سے پوچھا گئی کہیں؟ کہا میں واپس تو جاتی نہیں۔ میں نے کہا عیسائیوں پہ آئی نہیں، جائے گی کہاں؟ کہا میں تلاش کرتی رہوں گی، جو محمد کے مقابلے پہ آئے گا اس پہ بھی لعنت بن کے آؤں گی، جو علی کے مقابلے پہ آئے گا اس پہ بھی لعنت بن کے برسوں گی، جو بطول کے مقابلے پہ آئے گا اس پہ بھی لعنت بن کے آؤں گی، جو حسن کے مقابلے پہ آئے گا اس پہ بھی لعنت بن کے آؤں گی، جو حسین کے مقابلے پہ آئے گا اس پہ بھی لعنت۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کو اندازہ تھا کہ حسین کی دشمنی معمولی نہیں ہے۔ میں نے تفصیلات میں نہیں جا رہا، جلدی سے بیٹھنا چاہ رہا ہوں۔ اسے خبر تھی کہ حسین کی دشمنی مصطفیٰ کی دشمنی ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری تاریخ انسانیت کو، مجھے ایک نانا بتا جو نواسے سے ہو۔ بلند کرے فکرے، بلند کرے فکرے۔ بابا جی بیٹا ہو یا نواسا ہو، وہ اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، اپنے نانے کا جز ہوتا ہے، اور کل سے جز ہوتا ہے، جز سے کل نہیں ہوتا، جز سے کل نہیں ہوتا، جز سے کل نہیں ہوتا۔ حسین نواسا تھا، حسین جز تھا، مصطفیٰ کل تھا، تو پھر کل جز سے کیسے ہوا؟ اصل میں محمد دنیا کو حقیقت حسین سمجھا رہے تھے۔ یہاں نانے نواسے کی بات نہیں ہے، کبھی حسین محمد ہوتا ہے، کبھی میں حسین ہوتا ہوں، کبھی یہ محمد ہوتا ہے اور کبھی میں محمد حسین ہوتا ہوں۔ اچھا پتہ کس حسین سے بیعت مانگی ہے؟ مقام پتہ کیا میرے مولا حسین کا؟ میں نوجوان سنی شیعہ اپنے نوجوان بچوں سے گزارش کر رہا ہوں، عام متوجہ ہوں، کیا وجہ ہے؟ ایک ایک قدم ذرا آ جائیں گے نا، پچھلے احباب تسلی سے آرام سے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، مومنین کی سہولت کی فراہمی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک ایک قدم ذرا قریب آ جائیں، نیاز مولا توجہات ہیں حضرات کی۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، حسین ہے کون؟ حسین کا مقام کیا ہے؟ توجہ، یہ جو ہستیاں ہیں نا، ان کا مقابلہ آدم کے بچوں سے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نبی ہو یا صحابی۔ فکر بلند کرنا، مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آدم کی جنس اور ہے، مصطفیٰ کی جنس اور ہے، ان کی جنسیں ایک نہیں ہیں۔ سونے اور لوہے کا مقابلہ نہیں ہوتا، سونے اور سونے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں تجھے بتاؤں جلدی میں، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کی عزت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی
صحابی ہے، رسول منبر پہ، حسین گود میں. نہیں، پھر لفظ تو رہا ہوں، صحابہ قدموں میں، حسین گود میں. صحابہ قدموں میں، حسین گود میں. اتنا ہی فرق ہے، جو قدموں سے لپٹے اسے صحابی کہتے ہیں، جو مورے نبوت پہ چڑھ جائے اسے حسین. توجہ تھے حضرات؟ اچھا، حسین بیٹھا ہے نانے کی گود میں. عرب میں میرے سنشیہ بھائیوں ایک محفل ہوتی تھی، محفل مفاخرہ. محفل مفاخرہ، اس کا معنی کیا ہوتا تھا؟ بندے اکٹھے ہوتے تھے، اپنے اپنے کمالات پر ایک دوسرے پہ فخر کرتے تھے کہ میرا یہ فخر ہے، میں اس لیے افضل ہوں، میرا یہ فخر ہے، میرا یہ فخر ہے، میرا یہ فخر ہے. صحابہ کا مجمع، نبی منبر پہ، حسین گود میں. نبی کہتے ہیں حسین یہ بتا فخر میں تو زیادہ ہے کہ میں؟ نہیں سمجھے بندے نہ گالی کسے نہ نہیں، کوئی صحابہ سے جوڑ نہیں. کائنات کا نبی کہہ رہا ہے حسین بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ کنے سنے ہیں؟ کنے سنے ہیں؟ حسین نے نہیں کہا نانا سے، مصطفیٰ نے حسین سے پوچھا ہے حسین تو افضل ہے کہ میں؟ بات دلیل سے کرنی پڑتی تھی. حسین نے کہا آپ نانا ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے جہان ہے، میں آپ کے سبب سے ہوں، میری پاک اماں آپ کے سبب سے ہے، آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. مگر نانا یاد رکھنا جوڑ میرا بھی کائنات میں تھا. اور توجہ کرنا حسین کا جوڑ کائنات میں اللہ نے نہیں بنایا. جائیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بندوں میں سے اللہ کئی بنے ہیں، رب کئی بنے ہیں، نبی کئی بنے ہیں. اعلان کرو فکر آخری بندے تھا. بابا جی آدم کی اولاد میں سے کئی بندوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، محمد ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. میں گردن کٹوا دوں گا حسین کے منبر پہ، ایک بندہ نہ جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا. ایک بندہ، تاریخ کا ایک بندہ دکھا جس کا دعویٰ ہو کہ میں حسین ہوں. حسین کل بھی یکتا تھا، حسین آج بھی یکتا ہے. نانا سے کہتے نانا بات اگر مفاخرے کی ہے تو نانا پھر اس وقت میں افضل ہوں. حق یہی بنتا تھا کہ نبی سے اللہ نے افضل بنایا کوئی نہیں، مگر جو پوچھ رہے ہیں نا وہ خود نبی ہے نا. اور یہ مصطفیٰ وہ ہے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، جو اللہ کی وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا. تو رب کی وحی سے کہا ہوگا کہ صحابہ کے مجمع میں حسین سے پوچھ افضل کون ہے. پھر حسین پہ الہام ہوا ہوگا کہ تو بتا کون افضل ہے. توجہ کرنا، فضیلت کی دلیل بھی دینے پڑے گی. صحابہ کا مجمع، صحابہ آپ سے زیادہ حیران ہوئے کہ حسین نے کیا کہہ دیا کہ میں افضل ہوں. کائنات کے نبی نے پیشانی چومی، پیشانی چوم کے کہتا ہے شاباش میرا بیٹا حسین، دلیل دو آپ کیسے افضل ہیں. حسین نے لڑائی لی، نانے کی گود چھوڑی، سامنے کھڑا ہو کے صحابہ کو منہ کر کے سرکار فرماتے ہیں نانا میری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں جیسی تیری ماں ہے. کنو پہنچیے گا ہاتھ اونچے. حسین فرماتے نانا، حسین سمجھو حسین، ملعون یزید نے کس حسین سے بیعت مانگی تھی؟ حسین سمجھا رہا ہوں کیوں مانگی تھی. بس یہ دو فکرے حاضری مکمل. حسین کہتے ہیں نانا کہ میری اماں جیسی آپ کی اماں ہے؟ نبی مسکرائے. نہیں حسین کہ اچھا میرے بابا جیسا آپ کا بابا ہے؟ کیڑا سن رہا یار، کیڑا سن رہا جڑے دل دے تخت دا بادشاہ حسین ہے وہ تے بولے نا. کائنات کے نبی پوچھتے ہیں دوسری فضیلت کی وجہ، فرماتے ہیں میرے ابا جیسا آپ کا ابا ہے؟ نبی کہتے ہیں نہیں.
مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے۔ فکر بلند ہو، فکر بلند ہو۔ جب کہنا کہ میرے نانا جیسا تمہارا آپ کا نانا ہے، کائنات کے نبی نے وحی کے بغیر گفتگو نہ کرنے والے مصطفیٰ نے حسین کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا اگر میری ماں زہرا ہوتی، میرا بابا علی ہوتا، میرا نانا مصطفیٰ ہوتا، پھر میں بھی حسین نہ ہوتا۔ کیا پھر میں بھی حسین نہ ہوتا؟ لیکن میں فلسفہ پہنچانا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ یزید نے ایسے حسین سے کہ جس کے باپ جیسا کائنات میں باپ کسی کا نہیں، جس کے دادا جیسا دادا کسی کا نہیں، جس کی نانی جیسی نانی کسی کی نہیں، جس کے نانا جیسا نانا کسی کا نہیں، ایسے حسین سے ویسے یزید نے، کون یزید؟ مختصر تعارف دوں، جس کے دادے نے نبی کے ساتھ 84 جنگیں لڑی، جس کی دادی نے جناب حمزہ کا جگر چبایا، جس کے باپ نے علی سے جنگیں کی، خود یزید نے حسین سے جنگیں کی۔ شجرہ تو دیکھو نا، شکلیں دیکھو، مقابلے دیکھو، فکر بلند کرو ذرا، شکلیں دیکھو، مقابلے دیکھو۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں یزید حسین سے بیعت مانگنا ضروری سمجھتا تھا؟ اگر یہ بات پہنچ گئی، ہدیہ مکمل پورے عشرے کا نتیجہ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ وجہ کیا تھی؟ سارے صحابی بیعت کر گئے، ایک بہت بڑا صحابی تھا، اس نے انکار کر دیا بیعت کا، لیکن یہ جب کبھی گیا نا پھر شام، نام نہیں لوں گا صحابی کا، پہلے انکار کر دیا، جب شام گیا نا تو اس کا ایک گورنر تھا، اس نے جب ستایا نا اس کو، بھاگ کے پھر گیا گورنر کے پاس، وہ نا بستر میں لیٹا ہوا تھا، کہتا جی میں بیعت کرنے آیا ہوں، انہیں رضائی جو پیر بار کڈیا۔ توجہ ہے؟ جنہ یزید دے ہاتھ تے نہیں نہ کی تھی، بات جو گورنروں دے پیروں تے کر گئے نے۔ توجہ فرمایا جو ذرا۔ لیکن حسین سے بیعت کیوں ضروری سمجھتا تھا؟ قبلہ اس لیے کہ یزید بادشاہ ڈکلیئر ہو چکا تھا، حکومت قائم ہو چکی تھی، مگر وہ بے حیا بے غیرت دراصل بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ بننا چاہتا تھا خلیفۃ المسلمین، وہ بننا چاہتا تھا امیر المؤمنین، وہ بننا چاہتا تھا وارث اسلام۔ اس کو پتا تھا کہ وارث اسلام صحابی نہیں حسین ہے۔ بولو بولو بولو۔ اسے پتا تھا مجھے وراثت چھیننی ہے حسین سے، اور آپ کو پتا ہے میرے نام کی زمین ہو، میرا دشمن مجھ سے لڑ پڑے، مجھے کہے زمین دو، میں کہوں نہیں دوں گا، وہ پنڈ کے لمبڑ کا انگوٹھا لگوا لے، پنڈ کے چودھریوں کا انگوٹھا لگوا لے، انگوٹھا لگوا کے کہے میں مالک ہاں، اب میں سارے پنڈ دے انگوٹھے لگوا لے، میں کیس کروں عدالت میں، جج کے سامنے ربڑ دائر ہو، جج مقدمہ سنے، اس کے کاغذات دیکھے، کہے سارے پنڈ نے انگوٹھے لگا دیے، یہ اکیلا نہیں لگاتا تو پھر کیا ہے، وارث میں بن گیا ہوں۔ جج کاغذ پھاڑ کے کہے گا بوتھا برا کر، اور وارث ادو بنی دا جدوں مالک دا انگوٹھا لگا۔ بولو بولو تو گل سمجھ آئیے، بولو تو گل سمجھ آئیے۔ اے مدینے دے سارے چودھریاں دے انگوٹھے لوا بیٹھا سی کہ وارث اسلام میں ہوں، مگر اسے پتا تھا کہ وارث دین کل بھی حسین تھا، وارث دین آج بھی حسین ہے، اس لیے حسین کے ہاتھ کی بیعت لازمی سمجھتا تھا۔ اسے پتا تھا حسین بیٹا ہے محمد کا، اور نبیوں کے وارث بیٹے ہوتے ہیں۔ حسین کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کے ہاتھ پہ عیسیٰ کا ہاتھ، یہ حسین کا ہاتھ نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں، 1.25 لاکھ
نبیوں کا ہاتھ ہے. اگر حسین نے ہاتھ دے دیا یہ توحید کا بھی ہاتھ ہے, یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی ہاتھ ہے. معین الدین چشتی نے موقع کی نزاکت کو سمجھا, گہرائی میں اترا, حسین کے انکار کی وجہ معلوم کی, حسین کے عرفان میں غرق ہوا, جانتا تھا حسین کی نا کا مقام کیا ہے. ایک نا کر کے حسین نے 1.25 لاکھ نبی بھی بچائے ہیں, رب کی توحید بھی بچائی ہے. جب دیکھا نا حسین کی نا برابر ہے بقائے دین کے, حسین کی نا, حسین کا انکار برابر ہے پورے دین کی بقا کے. پاتال میں اترا انکار حسین سن کے معین الدین چشتی, دیکھ کے کہتا ہے شاست حسین. پھر معین الدین چشتی کو حیا آیا, شاہ تو بڑے ہوتے ہیں, پرواز کر کے کہتا ہے بادشاہ است حسین. پھر سر سجدے میں رکھا, اللہ سے حیا آ گئی, کہاں بادشاہ اور کہاں حسین. کہتا ہے دین است حسین. پھر اللہ سے حیا معلوم ہوئی کہ حسین بس دین نہیں ہے, پرواز کر کے ولایت کی. معین الدین چشتی نے جھوم کے کہا دین است حسین نہیں, دین پناہ است حسین ہے. جس کے بازوؤں کی چھتری میں سارا دین محفوظ ہو جائے اسے حسین. سر داد, سر داد, نہ داد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اس نے کہا سر دے دیا حسین نے, مگر ہاتھ نہیں دیا. حسین نے جو ہاتھ نہیں نہ دیا, حق کی بنیاد حسین کا انکار ہے. مولا تمہیں شاد و باد رکھے. یزید اس لیے بیعت چاہتا تھا, اسے پتا تھا محمد کا وارث حسین ہے, اور حسین عالم ارواح میں اپنے نانے سے وعدہ کر چکے تھے, نانا جب تیرے دین کی حفاظت کی بات آئے یہ تاج ختم نبوت سر پہ تو رکھ, نانا شرط میں پوری کر. گریہ کے دن میں چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا غریب. خوش نصیب ہیں آپ لوگ, آپ زہرا کے درد میں شریک ہیں. یہ تو چھوٹا شرف نہیں ہے عزادار کے لیے, لاکھوں گناہوں کے باوجود جو زندہ ہے نا, یہ حسین کی اماں کا ترس ہے. آپ کو پتہ ہے خوشیوں میں کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں, مگر دردوں میں وہی آتے ہیں جو درد مند ہوتے ہیں, جن کے دل کا غم خار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آج جو سیدہ زہرا کے گھر پرسے کے لیے آئے ہو نا, تمہارے دل کا تعلق ہے کوئی بطول کے صحن سے. اللہ تمہیں اس کا عظیم اجر عطا کرے. عزادار ایک بچہ تھا مدینے میں, زیادہ زحمت نہ دو, چھوٹا سا بچہ تھا. نبی جب نماز پڑھ کے نکلتے, کبھی کبھی یہ بچہ مدینے کی گلی میں کھڑا ہو کے روتا. صحابہ کی روایت ہے جب یہ بچہ کبھی روتا نا, نبی سے اس کا گریہ برداشت نہ ہوتا, اسے اٹھا کے سینے سے لگا لیتے, اس کے بالوں کو چومتے, اس کی پیشانی کو چومتے, اونچا گریہ کرتے. صحابہ رو کے پوچھتے یا رسول اللہ یہ تو مظاہر کا بیٹا حبیب ہے, اس کے رونے کی وجہ سے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کوشش کیا کرو جب میں گلی سے گزروں حبیب نہ روئے. کہا کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. اجر اللہ, ہاتھ پیارے نہ کرنا. حسین کی غربت, حسین کو چکیاں پیس کے پالنے والی ماں سے پوچھو. حسین کی قیمت حسین کے حصے کی بہن زینب سے پوچھو. عزادارو خوش نصیب اس لیے ہیں آج حسین کا ماتم کرنے پر پابندی کوئی نہیں. آج ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں,
غریب کی بہنوں کو لاشوں پہ رونے نہیں دیا گیا تھا، چپ کر کے گزر گئی تھی زہرا کی بیٹی 18 بھائیوں کے لاشوں سے، عددار ہائی کر کے رونا غریب زہرا کے لیے۔ یہ سنت سید سجاد ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، مدینے کی گلیوں میں حسین کے لہجے میں جب کوئی بچہ روتا تھا آپ کا دل برداشت نہیں کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، آج 10 محرم کو کربلا آئے، تیرا حسین کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں میں روتا ہے، کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہے تو روتا ہے، کبھی عباس کے بازو اٹھاتا ہے تو روتا ہے۔ پرسا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے غم میں شریک ہے گناہگار صحیح، پر سیدہ تیرا گھر اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، ہم لاکھ گناہگار صحیح پرسا دینے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، تیری بیٹی کو گھر اجڑنے پہ عدداروں آواز برداشت نہیں ہوتی تھی حسین کے لہجے میں رونے کی۔ لفظ سنو گے عدداروں، آخری مرتبہ حسین بادشاہ 10 محرم کے شاید اسی وقت حسین بہنوں کے خیمے میں آئے۔ الوداع میری بہنوں، الوداع، گریہ بلند کر کے رونا۔ حسرت ہے یہ جناب زہرا کی، حسرت ہے سیدہ زینب کی، مظلوم کے غم میں شرما کے نہیں رونا۔ ہمارے پاس لفظ نہیں حسین کی مظلومیت بیان کرنے کے لیے، تیرے تصور سے حسین زیادہ مظلوم ہے، بس تصور بڑھاتے جانا، حسین کی پاک اماں کو پرسا دیتے جانا۔ عدداروں، آخری مرتبہ حسین بہنوں کے خیمے میں آیا، رو کے کہا زینب ذرا وہ میرا پرانا کرتا تو لا۔ سیدہ پوچھتی ہے حسین پھٹا ہوا کرتا کیوں پہنو گے؟ رو کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے امت کے مسلمان پھٹا ہوا دیکھ کر میرا پردہ چھوڑ دو، پھٹا ہوا دیکھ کر میرے بدن پہ کرتا چھوڑ جائے۔ پھٹا ہوا کرتا زیب تن کیا حسین نے، ایک مرتبہ رو کے کہا زینب ذرا اپنی کلائیاں آگے کرنا۔ عددار سیدہ زینب نے کلائیاں آگے کی، حسین نے زینب کی کلائیوں کا بوسہ لیا۔ زہرا کی بیٹی نے رو کے پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی حسین جانے سے پہلے میری طرف سے ان کلائیوں کو چومنا جہاں امت رسیاں بہنا۔ اجرکم اللہ، سینہ پیارا نہ کرنا، تمہاری غربت کی صدائیں حسین کو بڑی پسند ہے۔ کہا اچھا میرا ویر حسین، میری کلائیاں چومتے ہو؟ ماں نے وصیت کی تھی وہ کلائیاں چومنا جہاں امت رسیاں پہنائے گی۔ کہا حسین محسوس نہ کرنا، ویر ذرا تو بھی اپنی گردن سے کپڑا ہٹا۔ اجرکم اللہ، حسین اپنی گردن سے عبا ہٹا۔ حسین نے عبا ہٹائی، زینب نے بھائی کی گردن کا بوسہ لیا۔ حسین نے رو کے کہا زینب کیا کر رہی ہو؟ اونچا روئی زہرا کی بیٹی، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا اماں تیرے حصے کا بوسہ ہو گیا، اللہ جانے تھوڑی دیر کے بعد یہ گردن رہے نہ رہے۔ حسین نے کہا زینب گردن کا بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ کہا مجھے اماں نے کہا تھا جب میرا غریب جانے لگے میری طرف سے حسین کی وہ گردن چومنا جہاں شمر کا کھنجا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گریہ بلند کرتے ہو عزادارو، گریہ بلند کرتے ہو۔ آخری مرتبہ حسین خیام میں آیا، بیویوں سے الوداع ہوا، ایک ایک بیوی نے الوداع کیا، مگر جب وداع ہو کے حسین زلجنا کی طرف بڑھا، سوار ہونا چاہا حسین نے، بے تحاشا رویا مقتل کی طرف منہ کر کے۔ کسی بی بی نے پوچھا حسین کیوں روتے ہو؟ کہا نہ رو، جب میں پہلے سوار ہونا چاہتا تھا کبھی اکبر رکاب پکڑتا تھا، کبھی قاسم رکاب پکڑتا تھا، یا ایک
کا چاچا مجھے قاسم نے وصیت کی تھی میرے چچا کو سنبھال. اجرکم اللہ. حسین مجھے قاسم نے وصیت کی تھی جب میرا چاچا آخری بار جانے لگے میری طرف سے چچا کو زلجلہ کی پشت پہ سوار کرا دینا. عددار سوار ہو گیا. حسین سوار ہو کے گھوڑے کو ایڑ لگائی. چل زلجلہ مجھے مقتل لے چل. مقتل کی روایت ہے 3 مرتبہ حسین نے زلجلہ سے کہا چل نہ زلجلہ. زلجلہ نہیں چلا. زہرا کا کریم بیٹا رو کے کہتا ہے ہاں سمجھتا ہوں تو بھی جاندار ہے کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے. میں حسین کا غریب ہو کے وعدہ کرتا ہوں آخری مرتبہ لے چل. آج کے بعد حسین کبھی تیری پشت پہ سوار نہیں ہوگا. عددارو زبانی بے زبانی سے گریہ کر کے زلجلہ نے کہا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھو. عددارو حسین نے جھکے زلجلہ کے قدموں کو دیکھا. 4 سال کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی زلجلہ نہ لے جانا میرے بابا کو. میرا کوئی نہیں رہا جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا. مجھے بابا کے سینے کے بغیر نہیں. گریہ بلند کرتے آؤ. بڑی حسرت کے لمحے ہیں زینب و کلثوم کے. ہمارے سینوں میں آج طاقت نہیں رہی حسین کی غربت بیان کر سکے. پر عزتار زہرا کا غریب مظلوم اتنا ہے کہ اس کی مظلومیت آج لفظوں کی محتاج نہیں ہے. عزتارو سکینہ کہتی ہے بابا زحمت کرنا تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جائے. حسین نے زین چھوڑی سکینہ کے پاس آئے. سکینہ کو پیار کیا. سکینہ کو گلے سے لگایا. رو کے کہا سکینہ سکینہ ابھی تو میں ودا ہوا تھا نا. سکینہ میں نے آپ سے بھی ودا کیا تھا نا. سکینہ پھر روکا کیوں ہے؟ لفظ سنو گے سکینہ کے. سکینہ نے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا بابا معاف کرنا. بابا آپ کی 6 اولادیں ہیں. میں نے سنا ہے آپ نے ہر اولاد کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا ہے. کربلا کے غریب بند میں بیٹھ کے زہرا کا غریب اونچا رویا. سکینہ کیسا تحفہ. لفظ سنو گے سکینہ کیسا تحفہ. جب کہا نا سکینہ کیسا تحفہ سکینہ بابا سے لپٹ کے کہتی ہے بابا میں نے سنا ہے آپ نے سجاد کو زنجیر دیے. بابا میں نے سنا ہے علی اکبر کو برچھی دی ہے. اصغر کو تیر دیا ہے. صغرا کو جدائی دی ہے. کبرا کو رنڈے پا دیا ہے. بابا سکینہ کا تحفہ عددارو تحفے کا نام آنا تھا. زہرا کا غریب کربلا کی ریت پہ بیٹھا خاک مٹھیوں میں اٹھائی سکینہ کے بالوں میں ڈال کے کہا جا سکینہ تیرا بابا تجھے یتیمی دیتا ہے. تڑپ کے سکینہ نے کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے رو کے کہا جسے قاتلوں سے چھڑانے والا کوئی نہ ہو اور جس کے دور چھن جائے اور جسے لوگ تماچے مارے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ودا ہو گیا حسین سکینہ سے. زہرا کا غریب مقتل کی طرف چلا. ایک مرتبہ رکاب پہ ضعیف حسین نے قدم ٹکا کے ذوالفقار کو بے نیام کر کے بے حیا عمر سعد کے لشکر کو دیکھ کے حملہ کیا. کشتوں کے پشتے انداتے جاتے ہیں. چند منٹوں میں ہزاروں موذی قتل کیے حسین نے. روتے بھی جاتے تھے کہتے بھی جاتے تھے اور تم نے میرے اکبر کو نوارث سمجھا اور تم نے میرے قاسم کو نوارث سمجھا تھا اور تم نے میرے اصغر کو نوارث سمجھا تھا. حسین کی جنگ دیکھی آسمانوں پہ توحید نے. ایک مرتبہ آواز آئی جبرائیل جلدی جا. اگر حسین کی ذوالفقار نہ رکی
یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین، تیرا رب کہہ رہا ہے واپس چلا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حسین نے نیام کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے زہرا کے غریب نے تلوار نیام میں رکھی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار مارے، حسین زین سے زمین پہ آیا۔ آخری جملہ سننا، حسین زین سے زمین پہ آیا، زلجنا کی زین لٹکی ہوئی، کئی تیر لگے ہوئے، زلجنا زینب کے خیمے میں آیا، سکینہ تڑپ کے کھڑی ہوئی، زلجنا مجھے بتا میرا بابا کہاں ہے؟ سکینہ بابا کے پاس آئی، شمر حسین کی پشت پہ سوار ہو چکا ہے۔ عبداللہ سکینہ نے اپنے بابا کی گردن پر گردن رکھی، ظالم تمانچہ مار کے کہتا ہے حسین سکینہ کو تو نے بلایا ہے؟ زہرا کا غریب رو کے کہتا ہے او ظالم، ایسے موقعوں پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، ایسے موقعوں پہ بیٹیاں خود ہی چلی آتی ہیں۔ عددارو اس کتے کے بچے نے سکینہ کے بال پکڑے، تمانچہ سکینہ کے منہ پہ رسید کیا، حسین نے تڑپ کے کہا سکینہ چلی جا، یہ بڑے ظالم ہیں، تجھے چھڑانے کے لیے تیرا چاچا غازی بھی نہیں رہا۔ عزادارو ایک مرتبہ رو کے سکینہ آخری فکرہ ہے، رو کے سکینہ کہتی ہے بابا اتنے ظالموں میں گرے ہوئے ہو، بابا اٹھنا اٹھنا میرا بابا، تیرا دنیا میں کوئی نہیں رہا میرا بابا، اٹھنا میرا غریب بابا، چلنا میرا مظلوم بابا، ہم مدینے چلتے ہیں۔ سکینہ بلا رہی تھی، حسین جواب کوئی نہیں دے رہے تھے، سکینہ بلا رہی تھی، حسین جواب کوئی نہیں دے رہے تھے۔ عددارو تیسری مرتبہ سکینہ نے رو کے کہا ہاں وہ بابا، یتیموں کو کون جواب دیتا ہے؟ یتیموں کو کون جواب دیتا ہے؟